دین کمز اسٹرانگ وربس کے ساتھ لکھیں. یہ جو ٹو بی وربز ہیں نا انہیں اوائڈ کریں. ٹھیک ہے جی. نامنلائزیشن سے بچیں. جو وربس کو ناؤن میں ہم چینج کر دیتے ہیں اس سے بچیں. دین کمز اچھا جی بلکہ اس کے ساتھ ہی ہے یہ ویک وربز ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اور یہ بلا وجہ ضیاء ہے, میں نے بلا وجہ ورب کو ناؤن بنا دیا ہے, تو جبکہ اس کالم میں کیا ہے وہ اسٹرانگ ورب ہے, وہ خود ہے. ایسٹیمیٹ خود ایک بڑا اچھا ورب ہے, ریویو ایک اسٹرانگ ورب ہے. اوکے جی. اگلا چیلنج یہ ہے کہ جی یہ جو ریموٹ ورب یا بیرڈ ورب ہے یہ چیلنج ہے کہ یہ ایک سرٹ ہے جی کسی پیپر سے, یہ ناؤن ہے, شروع میں سبجیکٹ ہے, اور دیکھیں جو ورب ہے وہ اس سے ملین مائلز اوے ہے. تو وہ صرف یہ کیا ہے کہ وہ یہ انفارمیشن گھسیڑنے کے چکر میں کہ یہ ساری انفارمیشن وہاں آ جائے, ہم نے یہ مشکل پیدا کر دی. تو اسی کو تھوڑا ریوائز کریں تو کیا کیا ہے, ہم ورب کو اٹھا کے سبجیکٹ اور ورب کو اٹھا کے شروع میں لے گئے ہیں. باقی انفارمیشن وہی ہے. کسی کا پڑھنے کو دل کرتا ہے پڑھے, یہ بلا 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 کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جی. نیکسٹ ہے سر پری رائٹنگ. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی, صبح بھی بات ہو رہی تھی. آؤٹ لائن بنانا, پہلا ڈرافٹ کمپائل کرنا 30-32 دنوں میں, یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد آپ ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ اکٹھا دونوں کام شروع نہیں کریں گے. پہلے آپ اپنے ریفرنسز کمپائل کریں گے, پھر آپ پیپر لکھنا شروع کریں گے. پہلے آپ کے پاس ریفرنسز ہونے چاہیے, ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. اور آؤٹ لائن کی مثال بالکل ایک ٹریجر میپ کی طرح ہے کہ آپ نے ایک خزانہ ڈھونڈنا ہے, یہ آپ کی آؤٹ لائن ہے, آپ نے یہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آؤٹ لائن کے لیے ایک یہ روڈ میپ کی ایگزامپل شیئر کی جا رہی ہے. اور بیز آف کریٹیوٹی پچھلی سلائڈ میں شیئر کر چکا ہوں کہ جو آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں نا, جب بندہ نہاتا ہے نا یا ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اس وقت آئیڈیاز آتے ہیں. اور ایک جیسے آئیڈیاز کو پھر وہی بات ہے, یہ پلاٹ یاد رکھنے ہیں 10 نمبر لے کے کہ جو ایک جیسے آئیڈیاز ہیں وہ ایک پیراگراف میں. ٹھیک ہے. اپنے باس کو پریشان نہیں کرنا, بلکہ ابھی میں ذکر کروں گا. اور پہلے ڈرافٹ میں آپ پرفیکشنسٹ مت بنیں. پہلا ڈرافٹ آپ نے کس کے لیے لکھا ہے, باس کے لیے, اپنے لیے. شاباش. پہلا ڈرافٹ باس کے لیے نہیں لکھا. ٹھیک ہے. اوکے جی. پیراللزم کیا ہوتا ہے, اگلی سلائڈ دیکھ لیں, آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے اسٹرکچر میں یہ واٹس ایپ کی انگریزی ہے, آپ بلکہ باس کو بھی ایسا میسیج نہ کریں آئی لائک ٹو رن بائکنگ اینڈ لیک. باس بھی پریشان ہوگا نا, ہی از اے بزی پرسن. ٹھیک ہے جی. اسے بھی پورا فکلا لکھیں, آئی لائک ٹو رن یا آئی لائک رننگ بائکنگ سوئمنگ. تو ایک ردم ہونا چاہیے, ایک فلو ہونا چاہیے. اب باس اپریشیٹ کرے یار, نیاز صاحب کتنے اچھے ہیں, ان کا واٹس ایپ میسیج بھی بڑا یار فائن ٹیونڈ ہوتا ہے. اوکے جی. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ, اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا, یہ آپ کے فکروں میں ضرور ہونا چاہیے. ٹیکنیکل رائٹنگ میں بہت کنفیوژن یہ پیدا کرتا ہے. دین کمز ناؤن اینڈ پرو ناؤن ایگریمنٹ بھی ضرور ہونا چاہیے. ہم سے غلطی کوتاہی مجھ سے بھی ہوتی ہے, ہم سب سے ہوتی ہے. دین کلام جی یہ پھر مذاق بن جاتا ہے, یہ یہاں پر مزاحیہ فکرے ہیں. یہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب اچھے لگتے ہیں, وہ الفاظ سے کھیلتے ہیں, مزاح پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا حادثہ ہے. ہم نے اس سائنٹیفک پیپر میں لوگوں کو ہنسانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اے پھر مذاق بن, اچھا رول بتایا جا رہا ہے پلیس دا موڈیفائرز نیئر دا وربس دے موڈیفائی. اے پھر حادثہ بن جاتا ہے نا, یہ تسی آپو پڑھ لو. ٹھیک ہے. اب یہ مذاق پیدا ہو گیا ہے جی, انٹینشن نہیں تھی رائٹر کی کہ اگلے ہاتھ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. پلم اینڈ جوسی آن جیٹ روڈ ون فرسٹ پرائز ایٹ دا فیئر. وہ یہ فکر ہی غلط ہو گیا ہے, وہ حادثہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. پڑھنے والے ہنسیں گے, پتہ نہیں کی لے گیا, وہ حالانکہ کنفیوژن لکھنے سے کریٹ ہو گئی. اچھا جی. ایک اور اچھی کتاب ہے, بھی ڈاؤن لوڈ, آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈاؤن لوڈیبل ہے. تو اچھی کتاب ہے. اور یہ ظاہر دیکھیں وہ بتا رہا ہے ہمارا چیلنج نہیں ہے, یہ فرسٹ ورلڈ میں بھی چیلنج ہے.
ان کے بھی شین کے شوشے صحیح نہیں ہیں، وہ بھی اپنے کاماز اور فل سٹاپ صحیح نہیں لگا رہے آج کل. یہ پوری قوم کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ظاہر ہے یہاں پہ ان چیزوں پہ ہم فوکس نہیں کریں گے، سوائے اس کو کہ صرف ریپیٹیشن ہے. اپوسٹراف کیسے لگانا ہے یہ ہمیں اسکول میں بتایا گیا تھا، کالج میں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. کاماز یہ بڑے اہم ہے جی، شین کے شوشے صحیح کرنا. بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، تو یہ جو فین بوائز ہے نا، صبح بھی ہم نے استعمال کیا تھا، تو یہ فین بوائز کو یاد رکھنا ضرور ہے، بندہ بھول جاتا ہے. دین کم جی، اچھا اسی کی کنٹینیوشن کاماز کی، پھر سیمی کولن. جی یہ تو مجھے میرے امریکن استاد نے بھی کہا کہ سیمی کولن اور کولن جو ہے نا، یہ تو پھر جو بندہ ان کا استعمال اچھا کرتا ہے نا وہ پھر رائٹر ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا تو میرے تو لگتا ہے ابھی فل سٹاپ اور کاماز ہی ہمارے صحیح نہیں ہوئے، ہم نے سیمی کولن کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. پیراگراف لیول ٹپس جی. ایک پیراگراف میں آپ ایک بات کرو گے، ایک فقرے میں آپ ایک بات کرو گے. ٹھیک ہے جی. کیوں کہ سلائیڈ کا میں اس کا اینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ فلم دیکھی ہے جی آپ نے مومنٹو؟ کس کس نے دیکھی ہے یار؟ کرسٹوفر نولن کی فلمیں تو یار دیکھی ہونی چاہیے بندے کی. ہاں جی، کرسٹوفر نولن کی آپ نے فلمیں نہیں دیکھی؟ چلیں کوئی بات نہیں. یہ فلم دیکھتا نا بندہ تو بندے کا دماغ کا تھوڑا سا دہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی پاسٹ میں جاتا ہے اور کبھی وہ پریزنٹ میں آ جاتا ہے. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا وہ سے فلیش بیکس ہوتے ہیں، گجنی، وہ تھوڑی دیر بھول جاتا ہے. تو یہ فلم جو ہے نا بڑی مشکل ہے، اسے 2-3 دفعہ دیکھیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے ایشو کیا ہے. ہاں کچھ ایسا ہی ہے، قتل شتل ہی اینڈ میں نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے. تو بہرحال جی یہ جڑی مومنٹو اپروچ ہے نا یہ نہیں استعمال کرنی. آپ کو سیکوینشل ہونا چاہیے. یو شوڈ بی سیکوینشل ان ٹائم. پہلے یہ ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. اور پھر اینڈ ہم یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ کا ایبسٹریکٹ یاد رہ جائے گا، آپ کا کنکلوژن یاد رہ جائے گا. درمیان میں آپ نے کیا لکھا تھا وہ صرف آپ کو پتہ ہے.